نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا بنیادی عنوان یہ ہے کہ آئین پاکستان کیسے خود سے متضاد ہے اور قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کا آئین ہے اس سے متضاد ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کریم جو سب سے زیادہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ انصاف کرو بارہا دفعہ اس چیز کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 8، سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 135 کے اندر اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، بنو تم قائم رہنے والے اللہ کی خاطر، گواہی دینے والے انصاف کی، اور نہ باعث بنے تمہارے لیے دشمنی کسی قوم کی کہ نہ کرو تم انصاف۔ اللہ تعالیٰ پھر حکم دیتا ہے انصاف کرو، اور یہی بات زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتا ہے اب يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بنو علمبردار انصاف کے، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ ہو خلاف یہ تمہاری اپنی ذات کے یا والدین کے، رشتہ داروں کے، خواہ ہو کوئی مالدار یا غریب، بہرحال اللہ ہے جو تم سے زیادہ خیر خواہ ہے ان کا، پس مت پیروی کرو تم خواہشات نفس کی عدل کرنے میں، اور اگر تم اس بات سے گریز کرو گے یعنی عدل کرنے سے اور گواہی میں، تو بے شک اللہ ہے تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر۔ اب جب ہم آئین پاکستان کو دیکھتے ہیں تو آئین پاکستان اس بات کی وضاحت بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 8 کے اندر پوائنٹ نمبر 1 میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کوئی قانون یا رسم یا رواج جو قانون کا حکم رکھتا ہو، تناقض کی اس حد تک کل عدم ہوگا جس حد تک وہ اس باب میں عطا کردہ حقوق کا نقیض ہوگا۔ بیان کیا گیا ہے کہ مملکت کوئی ایسا قانون وضع نہیں کرے گی جو بائیں طور پر عطا کردہ حقوق کو سلب کرے یا کم کرے، اور ہر وہ قانون جو اس شک کے خلاف ورزی میں وضع کیا جائے گا اس خلاف ورزی کی حد تک کل عدم ہوگا، یعنی جو بھی قانون جو کسی کے حقوق کو سلب کرے وہ اس وقت تک کل عدم قرار دیا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی بنائے۔ اور یہی بات جو ہے آرٹیکل نمبر 20 کے اندر ذکر کی گئی ہے، جس کا انگلش ورژن کے اندر ہے کہ ایوری سٹیزن shall have the right to profess, practice and propagate his religion, and every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions۔ اب اسی بات کو جب ہم اردو کے اندر جو اس کا ترجمہ ہے صفحہ نمبر 12 کے اوپر کیا گیا ہے، اس میں لکھتے ہیں، یعنی آرٹیکل 20 قانون امن عامہ اور اخلاق کے تابع،
الف جز اس کا یہ بنتا ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا. یعنی ہر شہری کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے مذہب کی پیروی کرے، اس پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے. اس کا جو بے حصہ ہے، ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار اور ان کے انتظام کرنے کا حق ہوگا. یعنی ہر مذہبی گروہ اور فرقے کو یہ حق ہوگا، نو میٹر آپ اسے کیا سمجھتے ہیں. جو ہم نے پہلے بیان کی ہے آرٹیکل نمبر 8 کے اندر، اس سے متضاد کھاتے ہوئے صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اور کسی ایک خاص گروہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے قانون سازی کی گئی ہے، جس کو 298 کے اندر 298 سی کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہے اور 298 بی کے اندر بھی. 298 بی کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے: اینی پرسن آف دا قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ who call themselves Ahmadis or by any other name, who by words either spoken or written or by visible representation refers to the mode or form of call to prayer followed by his faith as azan or recites azan as used by the Muslim shall be punished. یعنی کہ اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو خواہ احمدی کہتا ہو اور کسی بھی اعتبار سے ان کے ساتھ منسوب کیا جائے، وہ نہ تحریری طور پہ اور نہ تقریری طور پہ اس چیز کو کر سکتا ہے کہ وہ اذان دے، اس کو سزا دی جائے گی. اور 298 سی کے اندر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ کوئی بھی احمدی، یا یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا پرسن آف قادیانی گروپ، calling himself as Muslim or preaching or propagating his faith، اور آگے اس کا نتیجہ کیا بیان کیا گیا: refers to his faith as Islam or preach or propagate his faith or representation in or in any manner whatsoever outrage the religious feelings of the Muslim shall be punished. یعنی کہ وہ اپنے مذہب کا اپنی وہ تبلیغ کرے گا، اور اگر کرے گا تو جس سے کسی بھی مسلمان کی دل آزاری ہو تو اس کو پنش کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی. اب یہ خود دیکھ لیں کہ جو بنیادی قوانین وضع کیے گئے تھے ہر شہری کے لیے، اس کی کس طرح سے صریح مخالفت کی گئی ہے کہ ہر مذہبی گروہ، جو آرٹیکل 20 کے اندر ہے، ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار کرنے، ان کا انتظام کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا. اب اس کی یہ صریح مخالفت کر دی گئی ہے. یہ آئین ہے جو خود اپنے آئین سے مخالفت کر رہا ہے. پہلے تو ہم نے ایک حصے کو دیکھا کہ آئین خود آئین سے متضاد ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئین کیسے قرآن کریم سے متضاد ہو رہا ہے. قرآن کریم جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے سورہ انبیاء کے اندر: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پہ. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور قرآن کریم ہی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لا اکراہ فی الدین، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: نہیں کوئی زبردستی دین کے معاملے میں. اب اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہترین اسوہ ہیں ہمارے لیے، اس کے تحت لا کے اس آئین کو دیکھتے ہیں. سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ایام میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اور فرماتے تھے: کیا کوئی آدمی ہے جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے؟ قریش تو مجھے اپنے رب کے کلام کی تبلیغ سے روکتے ہیں. یعنی وہی معاملات جو قریش نے کیے آئین اسلام کے خلاف، وہی معاملات اب اس آئین کے خلاف
اور قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کا آئین ہے اس کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ یہی معاملات جب ہم سیرت کی کتابوں کو اور تاریخ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی کیے گئے کہ سب نے یکجاں ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے مظالم ڈھائے اور انہیں خدا کا نام لینے اور خدا کے نام کی تبلیغ کرنے سے روکا گیا۔ اب قرآن کریم سورہ الانعام کے اندر اس بات کا بڑا واضح ذکر کرتا ہے، آیت نمبر 108 کے اندر، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور نہ گالیاں دو ان کو جنہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ برا بھلا کہنے لگیں اللہ کو حد سے بڑھ کے اپنی جہالت کی بنا پر۔ تو یعنی کہ خدا تعالیٰ کسی کو اس بات سے بھی روکتا ہے کہ تم اس کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، اس کو ایسے اقدام نہ کرو جس میں وہ حد سے بڑھ کے جہالت کی بنا پر کاؤنٹر آپ کے خلاف یا سچے خدا کے خلاف معاملات کرے۔ اور اس سے آگے خدا تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ اسی طرح خوشنما بنا دیا ہم نے ہر ایک فرقے کے لیے ان کے اعمال کو، پھر اپنے رب کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، تب وہ بتلائے گا ان کو کہ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر بلا لو، یہ اپنی قوم کا بہت ہی برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی، یعنی ان لوگوں کو جو اپنی قوم کے برے ترین لوگ تھے ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا سلوک کرتے تھے، جبکہ جذبات مجروح ہو جاتے ہیں بلا وجہ سے، اس وجہ سے کہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم تو فرماتا ہے قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، کہ کہہ دیجئے اگر یہ سچے ہیں تو اپنی صداقت کی دلیل لائیں۔ اور قرآن کریم نے جہاں قومی معاملات کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا چاہتا یا آپ کے عقیدے کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو وہاں پہ خدا تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب یہ آپ سننے والوں پہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہوئے آئین پاکستان کے بنیادی آئین کی بھی مخالفت کریں، آئین اسلام یعنی دنیا کے آئین کی جو خدا تعالیٰ کا آئین ہے اس کی مخالفت کریں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صرف دین کو اپنا پیشہ اور فساد کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، جبکہ قرآن کریم تو واضح حکم دیتا ہے کہ نرمی سے بات کرو، اچھے طریق سے بات کرو، اگر تم سچے ہو تو اپنی صداقت کی دلیل لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تو وہ رحمت للعالمین جب کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی صداقت کی دلیل لاؤ، اور اس جگہ پہ کہ جہاں پہ خدا تعالیٰ یہ سارے قوانین نافذ کر رہا ہے وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ کسی کو صرف اس وجہ سے تم اس کے عقیدے کا اظہار کرنے سے، اس کی تبلیغ کرنے سے روک دو کیونکہ تم اس کے مخالفت کرتے ہو یا تمہیں وہ پسند نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو کسی کا عقیدہ پسند نہیں ہے اس وجہ سے آپ اس کو روکتے ہیں تو یہ عمل مشرکین مکہ نے کیا تھا، یہود نے کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفت میں۔ تو آپ نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے یا سنت مشرکین مکہ یا سنت یہود کو اپنانا ہے، یہ آپ پہ ہے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔